لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج محرم کی 21 تاریخ ہے، اور اس چھٹی مجلس میں ہمارا موضوع یہاں تک پہنچا تھا کہ اسلام مسلمان سے چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارو اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی نصیب ہو، اور آخرت میں کامیابی تبھی حاصل ہوگی۔ اسلام نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر تم دنیا میں اپنے کو گناہوں سے بچاؤ گے تو آخرت میں کامیابی ملے گی، اگر دنیا میں اپنے کو گناہوں سے نہ بچا سکو گے تو آخرت میں کامیابی ملنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جنت و دوزخ کی تقسیم کچھ اس طرح سے رکھی ہے کہ سارے اعمال کے حساب و کتاب کے بعد جب انسان جنت کی طرف چلے گا تو پل صراط سے گزرنا پڑے گا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اگر دنیا میں اور اسی پل صراط کے بالکل نیچے دوزخ ہے، اور دوزخ کے بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلے ہیں، جو اس پل صراط سے گزر جائے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا، جو پل صراط سے نہ گزرے گا وہ دوزخ میں گر جائے گا، اور دوزخ میں وہی گرے گا جو دنیا میں اپنے کو گناہوں سے نہ بچا سکے گا۔ اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا فارمولہ قرآن مجید کے پہلے ہی پارے کی ابتدائی آیات میں ہمارے سپرد کیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس دنیا میں صرف ان لوگوں کو ہدایت ملے گی، اور آخرت میں صرف ان لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ کن لوگوں کو کامیابی ملے گی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن مجید ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید جس کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے ہدایت کے لیے۔ کن لوگوں کی ہدایت کرے گی؟ ھدی للمتقین، صرف متقین کی حفاظت، متقین کی ہدایت کرے گی۔ جو متقی ہیں انہی کو قرآن مجید کی ہدایت کا فائدہ ملے گا۔ جو متقی ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، انہی کو ہدایت ملے گی۔ جو متقی ہیں اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، انہی کو آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو 3 فائدے ملیں گے ان لوگوں کو جو اللہ کی نگاہ میں متقی قرار پائیں گے۔ اور متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جس کا ایمان غیب پر ہوگا۔ یہ صفت ہے متقین کی، 4-5 صفتیں اور آگے بیان کی ہے اللہ نے، مگر پہلی صفت متقین کی یہ ہے کہ غیب پر ایمان ہو۔ غیب پر ایمان ہونے کا مطلب کیا؟ پہلی صفت ہے قرآن مجید نے جو متقین کی بیان کی ہے۔ غیب پر ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا غائب ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کسی کو نظر نہیں آتا مگر ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ رسول
جب تک دنیا میں تھے 63 سال تک اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو آپ کسی کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، تو ان رسول کو جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ امام پردہ غیبت میں ہے، غائب جب تک ظہور نہ کریں گے غائب امام کو بھی ماننا ہے، تو غائب خدا کو بھی ماننا ہے، غائب رسول کو بھی ماننا ہے، اور غائب امام کو بھی ماننا ہے۔ اگر میں اپنے سامعین سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں معلوم کروں کہ ایمان بالغیب آپ میں پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا ہے، تو تمام سامعین کہیں گے الحمدللہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم رسول کو بھی مانتے ہیں، اور ہم امام کو بھی مانتے ہیں۔ تو تقوی کی صفت پیدا ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ مگر جس طرح سے ہم مانتے ہیں کہ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے، نہیں، اسی کا نام ایمان بالغیب ہرگز نہیں ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کو مانیں، مگر اس طرح سے مانیں کہ خدا ہمیں نظر نہیں آتا ہے مگر وہ خدا ہمیں ضرور دیکھتا ہے۔ ہم نے آج تک خدا کو نہیں دیکھا، نماز ہم خدا کی پڑھتے ہیں مگر خدا کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، سجدہ خدا کو کرتے ہیں مگر خدا کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے، دعا ہم خدا سے مانگتے ہیں مگر آج تک خدا ہم کو نظر نہیں آیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ خدا کے سامنے کرتے ہیں مگر خدا آج تک ہم کو نظر نہیں آیا ہے۔ تو خدا کے اوپر ایمان اس طرح سے ہونا چاہیے کہ خدا ہم کو نظر نہیں آتا ہے مگر خدا ہم کو تو دیکھتا ہے۔ رسول ہمیں نظر نہیں آتے ہیں تو کیا رسول بھی ہمیں نہیں دیکھتے ہیں؟ نہیں، رسول ہم کو دیکھتے ہیں۔ امام پردہ غیبت میں ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے تو کیا وہ ہمیں بھی نہیں دیکھتے؟ نہیں، پوری کائنات کے اپنے چاہنے والوں کو اور اللہ کی مخلوق پر ان کی نگاہ رہتی ہے۔ وہ امام ہی کیا جو مخلوق خدا پہ نگاہ، اللہ نے انہیں امام مقرر کیا ہے تو پوری کائنات کا امام مقرر کیا ہے، تو پوری کائنات کو وہ دیکھتے ہیں اور ہمیں بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ ہم جو کام کرتے ہیں، کام کرتے ہوئے اللہ ہمیں دیکھتا ہے، رسول ہمیں دیکھتے ہیں، امام ہمیں دیکھتے ہیں۔ میں بڑی اہم بات کی طرف آپ کے رخ کو موڑنا چاہتا ہوں، آپ کی بہت ہی اہم بات کی طرف آپ میری بات تمہید میں بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم جو کام کرتے ہیں، کام کرتے ہوئے اللہ ہمیں دیکھتا ہے، کام کرتے ہوئے رسول ہمیں دیکھتے ہیں، کام کرتے ہوئے امام ہمیں دیکھتے ہیں۔ ہم جو عمل کرتے ہیں ہمارے عمل کو بھی اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتے ہیں اور امام دیکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب کا مفہوم میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں اتر جائے کہ ایمان بالغیب کہتے کسے ہیں۔ اللہ ہمیں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، رسول دیکھتے ہیں، امام دیکھتے ہیں۔ صرف کام کرتے ہوئے ہی اللہ، رسول اور امام ہمیں نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم جو سوچتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں جو تصورات آتے ہیں، ان تصورات اور ان خیالات سے بھی اللہ واقف ہو جاتا ہے، رسول واقف ہو جاتے ہیں، امام واقف ہو جاتے ہیں۔ میں مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا، ہماری سوچ سے اللہ واقف ہو جاتا ہے، ہماری فکر سے رسول واقف ہو جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں جو تصورات آتے ہیں ان تصورات سے امام واقف ہو جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں مثال دینا چاہوں گا، شب 15ویں شعبان کو اللہ کی طرف سے ہمیں سب سے بہترین انعام کیا ملا؟ ہمیں آخری امام ملے، 14ویں معصوم ملے، اس کائنات کا والی و وارث ملا۔ سب سے بہترین انعام شب 15 شعبان کو امام زمانے کی ولادت ہوئی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جب شب 15ویں شعبان آئی، تصورات و خیالات سے اللہ، رسول اور امام واقف ہو جاتے ہیں۔ جب شب 15ویں شعبان آئی تو 11ویں امام نے اپنی بہن حکیمہ خاتون کو بلایا، پھوپھی کو بلایا، ان کی پھوپھی تھی، اپنی پھوپھی کو بلایا اور کہا پھوپھی اماں آج ہمارے یہاں قیام کریں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا آج تمہارے یہاں قیام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نرجس خاتون کے بطن مبارک سے ایک ایسا فرزند پیدا ہونے والا ہے جو اس پوری دنیا کی تاریکی کو روشنی سے بدل دے گا۔ میرا وارث، میرا والی و وارث اس دنیا میں آنے والا ہے، اللہ کی حجت آنے والی۔ تو جناب حکیمہ خاتون نے غور سے نرجس خاتون کو دیکھا اور امام سے فرمایا میرے بھتیجے آپ امام ہیں، امام وقت ہے، معصوم ہیں، علم غیب سے واقف ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں میرا اس پہ انگلی نہیں اٹھا رہی، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہی،
مگر جو بات ہے وہ بھی کہنا چاہتی ہوں. کہا پھوپھی اماں کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو جناب حکیمہ خاتون نے کہا آثار ولادت تو بہت بڑی بات ہے، ابھی نرجس خاتون کیا آثار ولادت نمودار نہیں ہوئے، تو آج کی رات بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو جناب مولا نے فرمایا کہ نہیں پھوپھی اماں آپ یقین جانیے، آپ قیام کیجئے ہمارے ہاں، یقیناً میرا وارث آج ہی ملے گا. اللہ کا انعام کائنات کے لیے مخصوص ہو چکا ہے، جو آج ہی کی شب میں نرجس خاتون کے بطن مبارک سے پیدا ہوگا، جو دنیا کے اندھیروں اور تاریکیوں کو روشنی اور نور سے بدل دے گا. تو جناب حکیمہ خاتون نے امام کے حکم کی تعمیل کی، ان کے گھر قیام کیا. آدھی رات آ گئی، نماز شب کے لیے مصلی بچھایا. حکیمہ خاتون نرجس خاتون کے حجرے میں گئیں، جا کے دیکھا بھی آثار ولادت نہیں تھے، واپس آ گئیں. امام اپنے حجرے میں مصروف عبادت ہیں، نرجس خاتون مصلی پہ بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی ہیں. حکیمہ خاتون اپنے حجرے میں جو انعام کے لیے دیا گیا تھا مصلی بچھا کے نماز شب پڑھنے کے لیے مشغول ہو گئی. نماز شب سے فارغ ہوئیں تو گئیں حجرے میں نرجس خاتون کے، جا کے دیکھا کہ آثار ولادت تو ابھی تک نمودار نہیں ہوئے، ابھی تک آثار ولادت نمودار نہیں ہوئے. اذان صبح سے کچھ دیر پہلے گئیں اور جانے کے بعد دیکھا آثار ولادت نمودار نہیں ہوئے تھے. تو نرجس خاتون کے حجرے سے نکلی. حجرے سے جب نکل رہی تھی تو دل میں ان کے خیال آیا. دیکھیے خیال سے گفتگو ہے، انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، وہ امام کے حجرے میں نہیں گئیں، بلکہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے بھتیجے نے کہا تو ہے، امام وقت نے کہا تو ہے، مگر ابھی تک آثار ولادت نمودار نہیں ہوئے. بس جیسے ان کے دل میں یہ خیال آیا، امام نے اپنے حجرے سے پکار کے کہا پھوپھی اماں شک نہ کیجئے، ابھی وقت آنے والا ہے، نرجس خاتون کے بس سے بچہ ضرور پیدا ہوگا. دیکھیے ابھی حکیمہ خاتون نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن امام نے جو کچھ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا اس خیال سے امام واقف ہو گئے. تو نتیجہ یہی نکلا، ہمارے دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں ان خیالات سے اللہ واقف ہو جاتا ہے، رسول واقف ہو جاتے ہیں، امام وقت واقف ہو جاتے ہیں. صرف عمل کرتے ہوئے ہی اللہ رسول اور امام ہمیں نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارے خیالات سے بھی اللہ واقف ہو جاتا ہے، رسول واقف ہو جاتا ہے، امام واقف ہو جاتے ہیں. میں اس منزل تک آپ کو پہنچاؤں گا جہاں سے گناہوں سے بچنے کا حوصلہ ملتا ہے. تصورات اور خیالات سے امام واقف ہو جاتے ہیں. ایک دوسری مثال، امام سفر میں ہیں، امام کا ایک چاہنے والا، امام کا دوست، امام کا صحابی، امام کا شیعہ ساتھ ساتھ ہے. امام بھی گھوڑے پر ہیں، وہ بھی گھوڑے کے اوپر ہے، دونوں ساتھ ساتھ سفر میں ہیں. اور ایک مرتبہ صحابی کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے فلاں یہودی سے اتنا قرض لیا ہے اور قرض کی ادائیگی کی تاریخ بہت قریب آ چکی ہے. اب وہ یہودی مجھے ٹوکے گا، لیکن اب پیسہ ادا کرنے کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کاش مجھ میں ہمت ہوتی اور میں اپنے امام سے اپنی تکلیف بیان کر پاتا. میں غیرت مند تھا. ہر شیعہ کو اتنا غیرت مند ہونا چاہیے. غیرت مند تھا، زبان سے امام سے کچھ نہ کہہ سکا، بس دل میں خیال آیا کہ یہودی کا قرض ادا کرنا، تاریخ قریب ہے، کہاں سے ادا کروں. امام نے اپنے گھوڑے کو روکا، اپنا عصا اٹھایا، زمین میں ایک گول دائرہ بنایا مٹی کے اوپر، اور اپنے صحابی سے کہا میرے دوست گھوڑے سے اترو اور دیکھو جو ہم نے اپنے عصا سے نشان بنایا ہے، اس کے درمیان میں جو مٹی ہے اسے اٹھا لو. جب صحابی نے دیکھا تو واقعی مٹی تھی. ایک مرتبہ ہاتھ بڑھا کے اس مٹی کو اٹھایا، بس جیسی ہی مٹی اس کے ہاتھ میں آئی وہ سونے کا ایک سکہ بن گئی، سونا بن گئی. امام مسکرائے، اس نے حیرت سے امام کو دیکھا، کہا اسے رکھ لو، جب سفر سے واپس آنا تو اسے بیچ دینا اور اس سے جو قیمت ملے یہودی کا قرض ادا کر دینا. دیکھیے اس نے کچھ نہیں کہا تھا، بس دل میں خیال ہی تو آیا تھا. امام اس کے خیال سے واقف ہو گئے. یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. امام کی سواری آگے بڑھی، صحابی ساتھ ساتھ چلا، دل مطمئن ہو گیا، قرض کا انتظام ہو گیا. مگر چند قدم چلنے کے بعد ایک اور خیال آ گیا. امام نے مجھ پر کرم کیا،
کاش مجھ میں ہمت ہوتی اور میں مولا سے کہہ دیتا جہاں اتنا کرم کیا تھوڑا کرم اور کر دیجئے، اس لیے کہ آنے والا موسم سردی کا موسم ہے اور بیوی بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے جو وسائل چاہیے، لحاف چاہیے، گدا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، سردی سے بچنے کے انتظامات میرے گھر میں نہیں ہیں، تو بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے کچھ انتظامات کرنے ہیں، اس کے پیسے بھی میرے پاس نہیں ہیں۔ کاش مجھ میں ہمت ہوتی اور میں مولا سے کہہ دیتا مولا جہاں اتنا کرم کیا تھوڑا کرم اور کر دیجئے، مگر وہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکا۔ امام نے اپنے گھوڑے کو پھر روکا، عصا اٹھایا، زمین میں ایک گول دائرہ بنایا، اس سے کہا گھوڑے سے اترو اور یہ مٹی جو ہے اسے اٹھا لو۔ اس نے آگے بڑھ کے مٹی اٹھائی، وہ مٹی پھر سونا ہو گئی۔ امام نے کہا جب واپس آنا تو اسے بیچ دینا اور جو قیمت ملے اس سے سردی کے وسائل کا انتظام کر لینا۔ دیکھیے دونوں واقعات سے میں نے یہی ثابت کیا ہے کہ چاہے آپ دل سے صرف اللہ، رسول اور امام ہمارے عمل ہی کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ جو ہمارے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، تصورات پیدا ہوتے ہیں، ان تصورات اور خیالات سے اللہ واقف ہو جاتا ہے، رسول واقف ہو جاتے ہیں، امام واقف ہو جاتے ہیں۔ ارے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر ایمان بالغیب صحیح طور پہ پیدا ہو جائے تو گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ادھر گناہ کا تصور پیدا ہوگا، ادھر دل میں ایمان بالغیب اگر ہے تو یہ خیال بھی آ جائے گا، یہ گناہ کا تصور کرتے ہوئے، گناہ کے بارے میں سوچتے ہوئے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رسول مجھے دیکھ رہے ہیں اور امام مجھے دیکھ رہے ہیں، تو جیسے یہ ایمان بالغیب کی وجہ سے یہ خیال آئے گا تو آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اب مجھے ان لوگوں سے کچھ نہیں کہنا جو واجبات کو ادا کرتے ہیں اور اپنے کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، میں تو ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنے والوں سے نہیں، ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں جن کی نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنیں، مجھے بتاؤ جب نماز تمہاری قضا ہوتی ہے اور خصوصاً صبح کی نماز تمہاری قضا ہوتی ہے، تو جب نماز صبح قضا ہوتی ہے تو کیا دل میں تمہارے خیال نہیں آتا ہے کہ نماز قضا کرتے ہوئے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں، امام تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے نہیں ہو بلکہ روزہ کھا جاتے ہو تو روزہ کھاتے ہوئے کہ یہ دل میں خیال نہیں آتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں، امام بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ جب تم جھوٹ بولتے ہو تو جھوٹ بولتے ہوئے یہ خیال نہیں آتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں اور امام تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ جب تم غیبت کرتے ہو اپنے بھائی کی تو غیبت کرتے ہوئے کیا یہ خیال نہیں آتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہا ہے، امام تمہیں دیکھ رہا ہے؟ جب تم اپنی داڑھی مونتے ہو تو داڑھی مونتے ہوئے کیا یہ خیال نہیں آتا ہے کہ داڑھی موننا حرام ہے؟ داڑھی مونتے ہوئے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں اور امام بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جب نامحرموں کے سامنے بغیر چادر کے جاتی ہو تو کیا دل میں خیال نہیں آتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں اور امام تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ خیال نہ آنا اور گناہ کا سرزد ہو جانا، نماز کا قضا ہو جانا، روزہ چھوٹ جانا، حج نہ کرنا، داڑھی مون لینا، بے پردہ نامحرموں کے مجمع میں چلے جانا دلیل ہے کہ ایمان بالغیب نہیں پایا جاتا، اور ایمان بالغیب نہیں پایا جاتا تو تم متقی نہیں ہو، متقی نہیں ہو تو قرآن کی ہدایت کا فائدہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید متقین کی ہدایت کرتا ہے، تو قرآن کی ہدایت کا فائدہ تم کو نہیں پہنچے گا، قرآن کی ہدایت کا فائدہ اسی کو پہنچے گا جو اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں اور امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، ایک ایک واجب پر وہ عمل کرے گا اور ایک ایک حرام کام سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام نے ہمیں حکم دیا کہ عمل خیر کرو اور اپنے کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ صرف عمل خیر کرنا ہی کافی نہیں ہے، گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ ہماری قوم سب سے زیادہ عمل خیر کرتی ہے، دنیا میں جتنی قومیں پائی جاتی ہیں ساری قوموں میں یہ امتیاز صرف ہماری قوم کو حاصل ہے، جتنا عمل خیر ہماری قوم کرتی ہے اتنا کوئی نہیں کرتا، مگر سب سے زیادہ عمل خیر کرنے والی قوم اپنے کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل خیر کا ثواب ہماری قوم کو معلوم ہے، اور یہ کمی ہماری قوم کی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، یہ کمی ہماری ہے۔ ہم نے ممبروں سے قوم کو بتایا یہ عمل خیر کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا،
وہ عمل خیر کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یتیم کی مدد کرو گے اتنا ثواب ملے گا، بیوہ کی مدد کرو گے اتنا خیال کرو اتنا ثواب ملے گا، مجلس حسین کرو گے اتنا ثواب ملے گا، تبرک بانٹو گے اتنا خیال ملے گا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے اتنا ثواب ملے گا، امام کے نام پر یتیموں کو کھانا کھلاؤ گے، تبرک اور نیاز تقسیم کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ جو کچھ بتایا غلط نہیں بتایا، بالکل صحیح بتایا، مگر ہم نے صرف عمل خیر کا ثواب بتایا، گناہوں سے بچنے کا ثواب نہیں بتایا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ عمل خیر کا ثواب کتنا ہے تو سب کو معلوم، ہماری قوم سب جانتی ہے کہ یتیم کا ثواب اتنا، یتیم کی مدد کرنے کا، کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہے، یتیم سے محبت کے ساتھ پیش آنے کا ثواب اتنا مل جاتا ہے، سنتی روزہ رکھنے کا ثواب اتنا مل جاتا ہے، بیواؤں کی مدد کرنے کا ثواب اتنا مل جاتا ہے۔ اور اگر گناہوں سے بچے تو ہماری قوم یہ جانتی ہے اگر ہم نے جھوٹ بولا تو گناہ کیا، سزا ملے گی، لیکن اگر جھوٹ نہیں بولا تو ہمیں کچھ نہیں معلوم، جھوٹ بولیں گے تو گناہ ملے گا، غیبت کریں گے تو گناہ ہوگا، سزا ملے گی، لیکن اگر آپ نے غیبت نہیں کی تو کیا ہوگا؟ چوری کریں گے تو سزا ملے گی، لیکن چوری سے اپنے کو بچا لیا تو کیا ہوگا؟ ہے یہ بات یا نہیں ہے؟ تو آج کی اس مجلس میں اپنے سامعین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، جتنا ثواب عمل خیر کے لیے بتایا ہے، جتنا بھی ثواب بتایا اس سے کہیں زیادہ ثواب ہے اپنے کو گناہوں سے بچانے۔ یعنی اگر آپ نے جھوٹ بولیں گے تو سزا ملے گی، لیکن اگر آپ نے اپنے کو جھوٹ بولنے سے روک لیا اور کنٹرول کر لیا تو اس کا اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ کوئی عمل خیر کا ثواب اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ غیبت کرو گے تو گناہ ملے گا، گناہ ہوگا، سزا ملے گی، لیکن اگر محفل غیبت سے اپنے کو اٹھا کے واپس لے آئے اور اپنے پرہیز کر لیا، بچا لیا غیبت سے، تو اس کا اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ عمل خیر کا ثواب اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، بہت ثواب ملے گا۔ چوری کرنے کو دل چاہتا ہے، چوری کے لیے قدم بھی آگے بڑھے، لیکن فوراً خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں، لہذا آپ چوری سے بچ گئے۔ اگر آپ نے اپنے کو چوری سے بچا لیا اور آپ محفوظ ہو گئے تو اس کا اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ کوئی عمل خیر کا ثواب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال میں سامنے کی صرف ایک ہی دینا چاہتا ہوں، عمل خیر اور گناہوں سے بچنے کا ثواب۔ معصوم کتنے ہیں؟ تو ہر شخص کہے گا 1,24,000 جو نبی آئے وہ سب کے سب معصوم ہیں، اور اس کے بعد کا 12 امام بھی معصوم ہیں، رسول خدا بھی معصوم ہیں اور جناب سیدہ بھی معصوم۔ تو 1,24,000 اور 14 یہ سب کے سب معصوم ہیں۔ یہ معصوم کیسے بنے ہیں؟ انہیں معصوم کیوں بنایا گیا؟ معصوم کی تعریف کیا ہے؟ اگر میں ممبر سے آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ انہوں نے نمازیں بہت پڑھی تھی، زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے معصوم ہو گئے، آپ کہیں گے نہیں مولانا ایسا تو ہم نے آج تک نہیں سنا، اور اگر زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے معصوم ہونے کا شرف حاصل ہو سکتا ہے تو ہم کل ہی سے نمازیں پڑھنی شروع کر دیں گے، کوئی کام نہ کریں گے، رات و دن نماز پڑھیں گے، ہمیں کوئی معصوم کہے۔ آپ نے کہا نہیں مولانا ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ اچھا جو سب سے زیادہ روزے رکھتا ہو وہ معصوم ہے، آپ کہیں گے مولانا یہ بھی کہیں تعریف نہیں سنی ہم نے تو، اور اگر عصمت اسی نام پر ملتی ہے تو ہم 12 مہینے روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بھی کوئی معصوم کہہ دے، ہے یا نہیں ہے؟ جو زیادہ حج کرے وہ معصوم ہے، کہا یہ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا بھی معصوم نہیں ہے، روزہ رکھنے والا بھی معصوم نہیں ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا بھی معصوم نہیں ہے، حج کرنے والا بھی معصوم نہیں ہے، قرآن کی زیادہ تلاوت کرنے والا بھی معصوم نہیں ہے۔ تو آخر معصوم کہتے کسے ہیں؟ معصوم کی تعریف کیا ہے؟ تو میرے سامعین میں چھوٹے چھوٹے وہ بچے جنہیں دینیات کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، پہلی دوسری تیسری دینیات کی کتاب اگر کسی بچے نے پڑھ لی ہے تو وہ بچہ مجمع سے کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ مولانا میں نے دینیات کی کتاب میں پڑھا معصوم کسے کہتے ہیں، ہم نے بتایا، ہم نے پوچھا میرے بچے مجھے بتا معصوم کسے کہتے ہیں، اس نے کہا معصوم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر اور آخری لمحے تک زندگی کے کوئی گناہ نہ کرتا ہو، اسے معصوم کہتے ہیں۔ تو معلوم
معلوم یہ ہوا کہ عمل خیر نے معصوم کو معصوم نہیں بنایا ہے، گناہوں سے بچنے نے معصوم کو معصوم بنایا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عمل خیر کی وجہ سے معصوم نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے جو اپنے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے وہ معصوم کہلاتا ہے۔ زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک کوئی گناہ نہ کرتا ہو۔ عمل خیر کرنے کے بعد اللہ، رسول اور امام نے حکم دیا بھول جاؤ، لیکن گناہ کرنے کے بعد کبھی نہ بھولنا، گناہ کرنے کے بعد ہرگز نہ بھولنا۔ کیوں؟ اس لیے نہ بھولنا کہ عمل خیر کرنے کے بعد اگر زبان پر آ گیا تو اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا، اور گناہ کو بھول جاؤ گے تو توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوگی، بھول گئے تو پھر توبہ کاہے کی کرو گے؟ لہذا گناہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو۔ عمل خیر کرنے کے بعد بھول جاؤ، مگر بہت کڑوی حقیقت یہ ہے اور سچائی بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں ہزارہ آدمیوں سے سنا ہے جو بے اختیار کہتی ہیں فلاں گاؤں میں جو مسجد بنی ہے وہ ہمارے دادا نے بنائی تھی، فلاں جگہ جو امام باڑہ بنا ہے وہ ہمارے بابا کا بنایا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ جو مدرسہ بنا ہے وہ ہمارے پردادا نے زمین دی تھی۔ یعنی آپ دیکھیں عمل خیر دادا اور پردادا تک کا یاد ہے سب کو، لیکن ابھی 2 منٹ پہلے جو کسی بھائی کی غیبت کی تھی اور گناہ کیا تھا وہ 2 منٹ یا پہلے کیا ہوا گناہ کسی کو یاد نہیں۔ کہ عمل خیر کرنے کے بعد بھول جاؤ، مگر گناہ کرنے کے بعد ہرگز نہ بھولنا۔ عمل خیر یاد نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ زبان پر آ جائے گا، جیسے سب کی زبان پر آتا ہے امام باڑہ ہمارے دادا نے بنایا ہے، مسجد ہمارے پردادا نے بنائی ہے، مدرسے کی زمین ہمارے دادا نے دی تھی۔ یہ سارے اعمال خیر دادا پردادا تک کے یاد ہیں۔ تو عمل خیر کرنے کے بعد انسان کو بھول جانا چاہیے، مگر گناہوں سے اپنے کو گناہوں کو بھول جانا چاہیے اور توبہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے رہو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہو، گناہوں سے توبہ کرتے رہو اور اپنے لیے دعا اللہ سے مانگتے رہو۔ آج کی اس مجلس میں ایک خاص بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ ہم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ مکان دے دے، اللہ شادی کرا دے، اللہ اولاد دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، بہت دعائیں مانگتے ہیں، مگر ایک دعا ایسی ہے جو ہر ایک کو مانگنی چاہیے مگر کوئی نہیں مانگتا ہے۔ ہم گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد 2 ہی تو کام ہے جو اللہ نے، رسول نے، امام نے ہمیں بتائے ہیں۔ اپنے لیے اللہ سے دعا مانگو، گناہوں سے توبہ کرو۔ تو ہم نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے۔ ایک دعا جو ہر ایک کو مانگنی چاہیے کوئی نہیں مانگتا، سب مانگتے ہیں مگر ایک نہیں مانگتے۔ ایک دعا جو ضروری ہے وہ نہیں مانگی جاتی، اور ہر گناہ سے توبہ کرتا ہے انسان، مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کی توبہ کرنی چاہیے، ہر نماز میں کرنی چاہیے، رات و دن کرنی چاہیے، رو رو کے کرنی چاہیے، مگر ہم وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں۔ دعا کائے کی کرنی چاہیے جو کوئی نہیں کرتا ہے۔ انشاءاللہ جو لوگ بیٹھے ہوئے سامعین ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے، آپ نے اس سے پہلے نماز پڑھی ہوگی، مغرب عشاء کی نماز پڑھی ہوگی، اس سے پہلے ظہر اثر کی نماز پڑھی ہوگی، اس سے پہلے صبح کی نماز پڑھی ہوگی۔ جب مغرب عشاء کی نماز پڑھی ہوگی تو آپ نے سب کچھ دعا مانگی ہوگی اور دعا مانگ کر مسجد سے نکلے ہوں گے، لیکن ایک دعا جو بہت ضروری تھی وہ آپ نے نہیں مانگی۔ وہ دعا یہ تھی کہ جو نماز میں نے پڑھی ہے، ظہر اثر کی پڑھی ہے یا مغرب عشاء کی پڑھی ہے، اللہ اسے محفوظ رکھنا، اسے ضائع نہ ہونے دینا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں جس کا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنا بہت آسان ہے، جسے آپ نے مشکل سمجھ رکھا ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن پڑھی ہوئی نماز کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور حفاظت آپ ہی کو کرنا ہے۔ روزہ رکھنا بہت آسان ہے، روزہ رکھنا بہت آسان ہے، جسے آپ مشکل سمجھ رہے ہیں، مگر رکھا ہوا روزہ محفوظ بھی رہے یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ حج کرنا آسان ہے، مگر حج کیا ہوا محفوظ رہے یہ بہت مشکل کام ہے۔ خمس و زکوٰۃ ادا کر دینا یہ آسان کام ہے، لیکن جو ادا کیا ہے وہ بارگاہ الہی میں محفوظ بھی رہے یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ادھر گناہ سرزد ہوا، ادھر
کہیں لکھا ہے کہ 40 سال کی عبادتیں ضائع ہو گئیں، کہیں 70 سال کی عبادتیں ضائع ہو گئیں، کہیں 1 ہفتے کی نمازیں عمل خیر ضائع ہو جاتی ہیں، ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر نماز پڑھی، ادھر کسی بھائی کی غیبت کی، پڑھی ہوئی نماز کا ثواب ختم ہو گیا۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے پڑھ لی، ادا ہو گئی، لیکن ادا تو ہو گئی، لیکن جب گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ روزہ رکھا ہے لیکن روزے کی حالت ہی میں دوسرے بھائی سے لڑ رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، ادھر کسی بھائی کو گالی دی، ادھر روزے کا ثواب ختم ہو گیا۔ ادھر نماز پڑھی، ادھر چوری کا خیال دل میں آیا، ادھر نماز کا ثواب ختم ہو گیا۔ اب آپ سمجھے فلسفہ کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز برائیوں سے روک لیتی ہے۔ آج تک کسی کو برائیوں سے روکا ہے نماز نے؟ آپ غیبت کرنے چلے ہو، نماز آن کے کھڑی ہو گئی ہو، غیبت نہیں کر سکتے ہو، میں تمہیں نہیں کرنے دوں گی، نماز نے آن کے روکا کسی کو؟ چوری کرنے سے نماز نے روکا کسی کو؟ گالی دینے سے روکا کسی کی نماز نے آن کے روکا کسی کو؟ کسی کو بھی نماز نے نہیں روکا۔ پھر نماز کیسے روکتی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نماز کیسے روکتی ہے۔ نماز پڑھ کر آپ مسجد سے نکلے، 2 آدمی کھڑے، وہیں آپ بھی کھڑے ہو گئے، وہ کسی بھائی کی غیبت ہو رہی تھی، آپ بھی اس میں شریک ہوئے، مگر دل میں خیال آیا ابھی نماز پڑھی ہے، اگر میں غیبت کی محفل میں بیٹھ جاتا ہوں تو پڑھی ہوئی نماز کا ثواب ضائع ہو جائے گا، لہذا وہاں سے غیبت کی محفل سے ہٹ جاتے ہیں تاکہ یہ نماز ہماری محفوظ رہے۔ روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کا وقت آ گیا، آپ جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن فوراً خیال آیا ارے میرا روزہ ہے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو روزہ ختم ہو جائے گا، روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا، لہذا آپ نے اپنے کو بچا لیا۔ تو نہ روزہ بچانے کے لیے آتا، نہ نماز بچانے کے لیے آتی ہے، بلکہ نماز اور روزے اور حج کی حفاظت ہوتی رہے اور یہ سب میرے لیے محفوظ رہے۔ یہ محفوظ رہنے کا خیال ہی آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روک لیتی ہے، اسی طرح روکے گی۔ جب بھی برائی کرنے کا خیال آئے گا، نماز کی حفاظت کا سوال کھڑا ہو جائے گا اور نماز ہماری محفوظ رہے، اس لیے ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو کہا تو یہی جائے گا کہ نماز نے آپ کو برائی سے روک دیا۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، ہر نماز میں دعا کرنی چاہیے، اللہ جو نماز پڑھ کے جا رہا ہوں یہ محفوظ بھی رہے، مجھے توفیق دے کہ میں اپنے کو ان گناہوں سے بچا لوں جو نماز کے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے، یہ دعا کوئی نہیں کرتا ہے، ہر آدمی یہ سوچتا ہے میں نے پڑھ لی، ادا ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، ہر نماز کے بعد صبح کی نماز پڑھو، عصر کی نماز تک یہ خیال، ظہر کی نماز تک یہ خیال رہے کہ کوئی گناہ ایسا نہ ہو جائے کہ صبح کی نماز کا ثواب ضائع ہو جائے۔ ظہر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب و عشاء کی نماز تک یہ دل و دماغ پر چھایا رہے کہ اگر میں کوئی گناہ کروں گا تو میری نماز کا ثواب ختم ہو جائے گا، لہذا ظہر سے لے کے مغرب تک اپنے کو گناہوں سے بچاؤ، اور جب مغرب و عشاء کی نماز پڑھ چکے ہو تو اس کے بعد صبح کی نماز کے درمیان میں اور مغرب عشاء کے درمیان میں یہ خیال رہے دل کے اندر کہ کوئی گناہ ایسا نہ ہو جائے کہ مغرب و عشاء کی نماز کا ثواب ختم ہو جائے۔ تو 24 گھنٹے ایک نماز بعد دوسری نماز تک اور دوسری نماز بعد تیسری نماز تک دل و دماغ پر یہ چھایا رہے کہ کوئی گناہ ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میری نماز کا ثواب ختم ہو جائے۔ لہذا آپ دعا کرتے رہیں اللہ ہماری نماز محفوظ رہے، اللہ ہمارا روزہ محفوظ رہے، اللہ ہمارا حج محفوظ رہے، اللہ ہم نے جو نیک عمل انجام دیا ہے اس کا ثواب محفوظ رہے۔ یہ دعا ہر ایک کو کرنی چاہیے، کوئی نہیں کرتا ہے۔ ہر نماز کے بعد توبہ کرنی چاہیے گناہوں سے، سارے گناہوں سے توبہ کر لیتا آدمی جو یاد آ جاتے ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی توبہ کرنی چاہیے، رو کے کرنی چاہیے، زندگی بھر کرنی چاہیے، کوئی نہیں کرتا۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ صبح کی نماز اکثر لوگوں کی قضا ہو جاتی ہے، سب کی نہیں کہہ رہا ہوں، صبح کی نماز اکثر لوگوں کی قضا ہو جاتی ہے، چھوٹتی نہیں ہے۔ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ میں صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور دل مطمئن ہو جاتا ہے کام ہو گیا، ہماری صبح کی نماز ہو گئی۔ یقیناً اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہ آپ کی 2 رکعتیں قبول کر لے گا، لیکن یہ صبح کی نماز جو قضا ہو گئی ہے، وہ جو رجسٹر میں غیر حاضری لگ گئی ہے، اسے کوئی حاضری سے تبدیل نہیں کر سکتا ہے، وہ گناہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، وہ گناہ سے وہ رجسٹر کے اوپر وہ غیر حاضری سے تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ 2 رکعت جو آپ نے پڑھی ہے اللہ کریم اور رحیم شاید قبول کر لے اللہ، لیکن جو غیر حاضری صبح کو ہوئی ہے حاضری سے تبدیل، میں آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ نوجوان سب جانتے ہیں جو اسکول اور کالجوں میں پڑھے ہیں
جب اسکول اور کالج میں بچہ جاتا ہے تو رجسٹر کے اوپر روزانہ حاضری لکھی جاتی ہے. جو غیر حاضر ہے اس کو غیر حاضری لکھ دیا جاتا ہے. ٹیچر والدین سے شکایت کرتا ہے آپ کا بچہ بہت کم آتا ہے اسکول میں, غیر حاضری زیادہ رہتا ہے. ماں باپ ڈانٹتے ہیں. اس کے بعد بچہ محنت کرتا ہے. اب تک ماسٹر اس سے چڑھتے تھے, اس کو غلط سمجھتے تھے, کمزور بچہ سمجھتے تھے, لیکن جب پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھا اور امتحان کا وقت آیا اور امتحان ہوا تو بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا. پورے اسکول یا پورے کالج کو ٹاپ کر گیا. سب نے اسے مبارکباد دی, مٹھائی آئی, پھولوں کے ہار آئے, سب نے مبارکباد دی, سب اپنی جگہ کے اوپر ہے. مگر میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, یہ بتاؤ وہ رجسٹر میں جو اس کی غیر حاضری لکھی گئی تھی, دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے, کوئی ٹیچر ایسا ہے, کوئی پرنسپل ایسا ہے جو اس غیر حاضری کو حاضری سے تبدیل کر دے؟ سارے انعامات اپنی جگہ پر, ساری تعریفیں اپنی جگہ پر, سارے پھولوں کے حال اپنی جگہ پر, سب کچھ اپنی جگہ پر, مگر رجسٹر میں جو حاضری غیر حاضری بن گئی تھی اس کے کوئی حاضری سے نہیں بدل سکتا. آپ کسی کمپنی میں, فیکٹری میں کام کرتے ہیں, آپ نے مہینے میں کسی دن جو غیر حاضری کی, کام بگڑا, مالک بہت ناراض ہوا, رجسٹر کے اندر غیر حاضری لکھی ہوئی جب مالک نے دیکھی تو اس کو بلا کے ڈانٹا بھی. اس نے کہا آئندہ میں غیر حاضری نہیں کروں گا. اس کی سزا بھی دی گئی, جو غیر حاضری اس نے کی تھی سزا بھی مل گئی. اس کے بعد اس نے دل لگا کے کام کیا, اس کی وجہ سے کمپنی کو بہت فائدہ پہنچا. کمپنی نے خوش ہو کے اس کی تنخواہ ڈبل کر دی. اس کی تعریف کی, سارے ورکرز کو بلایا, ورکرز کو بلانے کے بعد اس کو سب کے سامنے لا کے کھڑا کیا, ایسے کرو کام جیسے انہوں نے کیا ہے. قابل تعریف ہے یہ ساری خوبیاں, تعریفیں اپنی جگہ پر. مگر مجھے یہ بتاؤ, وہ رجسٹر میں جو اس کی غیر حاضری لکھ گئی تھی, وہ مالک اپنے ہاتھوں سے اس غیر حاضری کو حاضری سے تبدیل کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ غیر حاضری لکھی رہے گی. جس دن وہ نہیں آیا تھا وہ غیر حاضری لکھی رہے گی. اسی طریقے سے میرے دوستو, صبح کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے اور ملائکہ کے رجسٹر میں غیر حاضری لکھ گئی ہے تو وہ غیر حاضری لکھی رہے گی, چاہے آپ صبح کی نماز کبھی بھی پڑھ لیں, ادا کر دیں, مگر وہ غیر حاضری لکھی رہے گی. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے, صبح کی نماز کا خاص طور پہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو قابل معافی نہیں ہے. امام کا دربار ہے, ایک صحابی آیا ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں. وہ مولا کے پاس آ کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولا ایک خاص مسئلہ پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کہو میرے قریب آ جاؤ. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آقا مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے, کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ امام نے کہا بے شک تو توبہ کر لے, اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا, گناہ کو معاف کر دے گا. اس نے کہا مولا میرا گناہ تو بہت بڑا ہے. کہا کتنا بھی بڑا گناہ ہو, زمین بہت بڑی ہے. مگر امام نے کہا زمین سے جتنی بڑی یہ زمین ہے, وہ زمین سے بھی بڑا اگر تیرا گناہ ہوگا تو اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا. اس نے کہا حضور جتنی بڑی زمین ہے اس سے بڑا میرا گناہ ہے. تو امام نے کہا زمین سے بڑا سمندر ہے, اگر سمندر کی برابر بھی تیرا گناہ ہوگا تو اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا. اس نے کہا حضور سمندر سے بھی بڑا میرا گناہ ہے, زمین سے بھی بڑا گناہ ہے, سمندر سے بھی بڑا گناہ ہے. اب اس سے بڑی مثال کیا دے مولا؟ ایک مرتبہ کہا کہ دیکھ زمین بہت بڑی ہے مگر زمین سے بڑا سمندر ہے, سمندر بہت بڑا ہے مگر سمندر سے بھی بڑا آسمان ہے جو زمین کے اوپر بھی ہے اور آسمان کے اوپر بھی ہے. اگر تیرا گناہ آسمان کے برابر بھی ہے تو اللہ سے توبہ کر لے, اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا. تو اس نے کہا آقا میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے, میرا گناہ سمندر سے بھی بڑا ہے, اور میرا گناہ تو آسمان سے بھی بڑا ہے. تو مولا نے کہا اچھا یہ بتا تو آخر گناہ کون سا کر کے آیا ہے جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ تو مایوس ہو گیا ہے؟ اللہ کی توبہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا جاتا ہے. بتا تو صحیح کہ تیرا گناہ کیا ہے. اس نے بہت آہستہ سے مولا کو اپنا گناہ بتایا. مولا نے مسکرا کے کہا جا توبہ کر لے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, جا توبہ کر لے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ غفار ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہے اللہ تو غفار ہے اور میں گناہ گار ہوں, میں تیری بارگاہ میں اقرار گناہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ
میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں اور تجھ سے توبہ 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 مانگتا ہوں، اللہ میری توبہ کو قبول کر لے اور میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور وہ مطمئن ہو کر جب بزم امامت سے اٹھا تو امام نے اصحاب کی طرف دیکھا اور اصحاب کی طرف دیکھ کے ایک مرتبہ فرمایا کہ اس آدمی نے جب اتنا بڑا اپنا گناہ بتایا کہ آسمان سے بڑا میرا گناہ ہے تو میں ڈر گیا تھا۔ امام کا جملہ سنیے، امام نے کہا میں ڈر گیا تھا کہیں یہ نہ کہہ دے کہ صبح کی نماز قضا ہو گئی۔ ذرا سوچو امام کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سوچو امام کیا کہہ رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میں ڈر گیا تھا کہیں یہ نہ کہہ دے کہ صبح کی نماز میری قضا ہو گئی۔ یعنی امام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو وہ اللہ معاف کر دے گا اگر تم توبہ کرو گے اور گناہ کی مغفرت ہو جائے گی، مگر صبح کی نماز قضا کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے، صبح کی نماز قضا کرنے کا گناہ، کہ وہ قابل معافی نہیں ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ امام بالکل واضح طور پہ کہہ رہے۔ تو ہم ہر دعا مانگتے ہیں مگر پڑھی ہوئی نماز محفوظ رہے اس کی دعا نہیں مانگتے ہیں۔ ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں مگر یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو نماز صبح قضا ہوئی ہے، اس کو اللہ معاف کر دے، اس گناہ کو، اس کے لیے ہم معافی نہیں مانگتے ہیں۔ تو میرے دوستو، کتنی بھی ہر نماز کے بعد اگر ایک نماز قضا ہوئی ہے یا ایک نمازیں قضا ہوئی ہیں تو یہ نماز پڑھنے کے بعد رو رو کر آنسوؤں سے اس رجسٹر میں جو غیر حاضری لکھی ہوئی ہے اس غیر حاضری کو حاضری سے تبدیل کراؤ۔ اور اس کی صورت ایک ہی ہے جو میرا عقیدہ ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ جب صف اعلیٰ پر آ کر بیٹھو اور مصائب کرب و بلا بیان ہو تو اپنی آنکھوں سے ایسے آنسو بہاؤ کہ ان آنسوؤں سے وہ غیر حاضری سے تبدیل ہو جائے۔ اتنا رو اتنے آنسو بہاؤ کہ وہ غیر حاضری سے تبدیل ہو جائے۔ گناہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر تم اللہ کے سامنے بارگاہ الہی میں توبہ کرو گے تو کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو وہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بہت بڑے بڑے گناہ معاف کیے ہیں۔ امام رسول کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک شخص اسی طرح سے جیسے امام کے پاس آیا ویسے رسول کی بزم میں آیا تھا، رحمت للعالمین کے پاس آیا تھا، اور آنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے کہ وہ معاف ہو سکتا ہے، اور رسول نے بھی ویسے ہی سوال کیے جیسے امام نے کیے تھے کہ بتاؤ زمین سے بڑا بھی گناہ ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا، سمندر سے بڑا گناہ ہوگا اللہ معاف کر دے گا، آسمان سے بڑا گناہ ہوگا اسے بھی اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس نے جو اپنا گناہ بیان کیا تو رحمت للعالمین نے کہا جاؤ جلدی سے اٹھ کر یہاں سے چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر اللہ اسی وقت عذاب نازل کر دے۔ آیت اللہ دست غائب نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ جب رسول نے پوچھا بتا تیرا گناہ کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ آقا میرا گناہ یہ ہے کہ میرا پیشہ ہے میں کفن چور، جب لوگ دفن کر کے قبرستان سے چلے جاتے ہیں میں قبر کھودتا ہوں، مردے کا کفن نکال کے بازار میں جا کے بیچ دیتا ہوں، یہ میرا گناہ ہے۔ تو رسول نے کہا تھا جاؤ توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس شخص نے کہا حضور یہ تو میں نے پیشہ بتایا ہے، گناہ تھوڑی بتایا، یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں گناہ آپ سمجھیے یہ میرا پیشہ ہے، کاروبار ہے، میں کفن چرا کے بیچ دیتا ہوں، لیکن گناہ تو اس کے بعد ہے۔ کہ وہ گناہ کیا ہے؟ کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا پیشہ ہے میں قبر کھود کے کفن چرا کے بازار میں بیچ دیتا ہوں، یہ میرا کاروبار و پیشہ یہی ہے، اور گناہ میرا یہ ہے کہ جب میں کفن اتارتا تھا اور کفن جا کے بیچ دیتا تھا، ایک مرتبہ جب میں نے میت کا کفن اتارا تو وہ کسی حسین و جمیل عورت کی لاش تھی، اور مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا کہ جس کے لیے میں بے چین و بے قرار ہوں، اس لیے کہ جب میں کفن لے کر اس قبر سے نکل رہا تھا تو صاحب قبر کی آواز آ رہی تھی کہ تو نے مرنے کے بعد مجھے اس گناہ میں ملوث کیا ہے، خدا تجھے آگ کے غسل سے نہلائے، یہ میرا گناہ ہے۔ تو رسول خدا نے جب اتنے زبردست اور بڑے اور کڑی گناہ کے بارے میں سنا تو ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر ابھی عذاب نازل ہو جائے۔ تو وہ شخص اٹھا، بزم رسالت سے اٹھا، نبی نے کہا ناقابل معافی گناہ ہے۔ وہ اٹھنے کے بعد اس کی بیٹی تھی اس کو اپنے ساتھ لیا، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھا، پتھر کا پہاڑ تھا، سورج سوا نیزے پر تھا، دھوپ بے انتہا شدید تھی، پتھر جل رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا میرے ہاتھ باندھ دو رسی سے، اس طرح باندھو جیسے مجرم کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ بیٹی نے اس کے ہاتھ باندھ دیے، جب ہاتھ بن گئے تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا تمہیں قسم ہے
اب اس کے بعد تم یہاں نہ آنا جب تک میں نہ بلاؤں. اب تم جاؤ گھر چلی جاؤ, ادھر آنے کی زحمت نہ کرنا. قسم دی اس کو, باپ نے قسم دی, بیٹی چلی گئی گھر کو. لیکن جب بیٹی چلی گئی تو بندھے ہوئے ہاتھوں کو لے کر وہ اس پتھر پر بیٹھا اور اس نے اپنے رخسار کو جلتے ہوئے پتھر کے اوپر رکھ دیا. پتھر کو رخسار کا رکھنا تھا کہ جلد جلنے لگی, رخسار سیاہ ہونے لگا, تکلیف بڑھنے لگی. اور جب تکلیف بڑھنے لگی تو اس کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا, اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اس پتھر سے میں اپنے رخسار کو نہ ہٹاؤں گا. اور اگر تو میری گناہ کو معاف کرتا ہے تو اپنے نبی سے کہے کہ مجھے آ کے خوشخبری بتا دے کہ میرا گناہ اللہ نے معاف کر دیا ہے. وہ اپنے رخسار کو رکھ کر اسی طریقے سے لیٹا رہا, اسی طریقے سے بیٹھا رہا, رخسار سے اس کا پتھر سے اس کا رخسار جلتا رہا. ایک دن گزرا, نہ اس نے پانی پیا نہ کھانا کھایا. 2 دن گزرے, بھوک و پیاس سے برا حال ہو گیا, پورا رخسار سیاہ ہو گیا, جلد جل گئی, چربی جلنے کی خوشبو اور بو آنے لگی. وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا, مگر اس کی ایک ہی ضد تھی, اللہ اگر میرے گناہ کو معاف کر سکتا ہے تو میں تجھے سچے دل کے ساتھ توبہ کر رہا ہوں, میرے گناہ کو معاف کر دے. اگر تو نے میرے گناہ کو معاف کیا ہے تو اپنے نبی کے ذریعے سے پیغام پہنچا دے کہ میرا گناہ معاف ہو گیا ہے. جب تک میں نبی, تمہارا نبی میرے پاس آ کے خوشخبری نہیں سنائے گا میں اسی طریقے سے اپنی جان دے دوں گا. توبہ کرتا رہا, استغفار کرتا رہا, استغفار کرتا رہا. جب مرنے کا وقت بالکل قریب ہی آ گیا, اس وقت اللہ نے جبریل کو بھیجا اور نبی سے کہا جلدی سے جاؤ اس آدمی کو مرنے سے بچا لو اور میری طرف سے جا کے اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا. نبی آئے, اسے پتھر کے اوپر سے اٹھایا, اسے پانی پلایا, اسے کھانے کا انتظام کیا, اسے لے کر گئے, خوشخبری سنائی, اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے. ارے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, اس مجلس کا یہ آخری پیغام ہے, یہ آخری میسج ہے. کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو, اللہ سے توبہ کر لو, اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. جب اس شخص کے اتنے بڑے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا تو ہمارے اور آپ کے گناہ کو معاف کیوں نہیں کرے گا. گناہ گار ہونے کے بعد یہ سوچ لینا کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں, اللہ کیسے معاف کرے گا. اس سے بڑا تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا, اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. رحمت الہی سے مایوس ہو جانا سب سے بڑا گناہ ہے. ہمیشہ اللہ سے امید رکھو, چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو, مگر اللہ معاف کر دے گا. سوچو کتنے بڑے بڑے گناہ گار تھے جنہوں نے سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے توبہ کی, اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا. میں آپ ہی سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا اس کائنات میں اس حر سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے جس نے آگے بڑھتے ہوئے امام کے قدموں کو روکا تھا, امام کا راستہ روکا تھا؟ کیا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ لجام فرح سے امام حسین پر حر نے ہاتھ ڈال کر امام کے گھوڑے کو روکا تھا اور امام کو کہنا پڑا تھا اے حر تیرے غم میں تیری ماں آنسو بہائے. جو حر حسین کو گھیر کے کربلا کے میدان تک لے آیا, اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ حسین کے خیمے دریا کے فرات کے گھاٹ سے اٹھا کر جلتی ہوئی ریت پہ لگانا یہ حر کا کام تھا, حر کے لشکر کا کام تھا. سوچو جس نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں وہ قابل معافی ہے؟ فرات کے گھاٹ پر پہرا حر نے لگایا, خیمے میں بچے پیاسے ہوئے, اس کا ذمہ دار حر ہے. سکینہ پیاسی ہے, اس کا ذمہ دار حر ہے. علی اصغر گہوارے میں پیاسے ہیں, اس کا ذمہ دار حر ہے. فاطمہ کی بیٹیاں پیاسی ہیں, اس کا ذمہ دار حر ہے. رسول کا نواسہ پیاسا ہے, اس کا ذمہ دار حر ہے. اونو محمد و قاسم پیاسے ہیں, اس کا ذمہ دار حر ہے. عباس پیاسے ہیں, اس کا ذمہ دار حر ہے. بچے اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, اس کا ذمہ دار ہو رہا ہے. اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد میرے دوستوں عزاداروں, جب شب عاشور آئی, امام نے نماز سب کے لیے مصلی بچھایا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ محضر شہادت میں ایک کی کمی رہ گئی, محضر شہادت مکمل نہیں ہوا. ادھر حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ادھر حر کا دل بے چین ہوا, کبھی خیمے کے اندر جاتا ہے, کبھی خیمے کے باہر آتا ہے, ہاتھوں میں راشا پڑ گیا, تلوار ہاتھ سے چھوٹی جاتی ہے.
اس کے ایک سپاہی قریب آیا یزیدی فوج کا، اس نے کہا حر یہ تمہارا حال کیا ہے، تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہیں، تمہارے ہاتھ کانپ کیوں رہے ہیں، تمہاری ہاتھ سے تلوار چھوٹ کیوں رہی ہے، تم کیوں گھبرائے ہوئے ہو، تم تو سب سے زیادہ بہادر ہو، اس گھبراہٹ کا سبب بتا دو۔ تو حر نے اس کے چہرے کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کے کہا میں اپنے کو جنت و دوزخ کے درمیان پا رہا ہوں، اس لیے بے چین و بے قرار ہوں۔ بات کی گہرائی کو سپاہی نہ سمجھ سکا، وہ آگے بڑھ گیا، مگر حر نے نماز صبح پڑھتے پڑھتے فوراً فیصلہ کیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو تیزی کے ساتھ دوڑا دیا، مگر جیسے ہی گھوڑا تیز دوڑا ویسے ہی پیچھے سے ایک آواز آئی، بابا بابا رک جائیے۔ حر نے اپنے قدم روک لیے، حر نے گھوڑے کو روک لیا، حر کا جوان بیٹا قریب آیا، بابا کیا ارادہ ہے، بابا کیا ارادہ ہے؟ کہا میرے لال ایک طرف دوزخ ہے، دوسری طرف جنت ہے، ایک طرف عیش و آرام ہے، دوسری طرف بھوک و پیاس ہے، ایک طرف سب آرام سے سو رہے ہیں اور دوسری طرف بچے اللہ تش کی صدا بلند کر رہے ہیں، مگر عیش و آرام کے بعد پھر ادھر دوزخ ہے اور ادھر جنت ہے۔ میں دوزخ چھوڑ کے جنت کی طرف جا رہا ہوں، تمہارے باپ میں دوزخ میں جلنے کی طاقت نہیں ہے، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ تو بچے نے، نوجوان بیٹے نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا خود تو دوزخ سے نکل کے جنت میں جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو دوزخ میں جلنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں، تو بابا ہمیں بھی ساتھ لے لیجئے۔ بیٹے کو ساتھ لیا، حر آگے بڑھے، ابھی امام حسین مصلی کے اوپر ہیں، حر امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، مصلی پہ حسین ہیں، نمازی با جماعت نماز پڑھنے والے امام حسین کے پیچھے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے آواز دی عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، ہمارا دوست آ رہا ہے، آگے بڑھ کر استقبال کرو۔ ابھی حر نے توبہ نہیں کی ہے، ابھی حر نے توبہ نہیں کی ہے، ابھی زبان کے اوپر لفظ توبہ نہیں آیا ہے، اس نے اپنے گناہوں سے مغفرت کا اظہار نہیں کیا ہے، ابھی صرف نیت کی ہے کہ میں دوزخ سے نکل کے جنت کی طرف آ جاؤں۔ حسین کریم ابن کریم ہے، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا تو حسین مجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، میرے گناہ کو معاف کر دے گا، ابھی نیت کی ہے۔ اور حسین عباس سے کہہ رہے ہیں آگے بڑھو، آگے بڑھنے کے بعد میرے دوست کا استقبال کرو، اے حبیب آگے بڑھو، میرے دوست کا استقبال کرو اور جو میرے دوست کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ حبیب آگے بڑھے، زہیرقین آگے بڑھے، عباس نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، علی اکبر نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ ارے میرے بھائیوں میری بہنوں، تو گناہ سے توبہ کی نیت بھی کر لو۔ تو حسین کی طرف سے عباس و علی اکبر، حبیب و مسلم استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب حر جیسے گناہ گار کے استقبال کے لیے عباس آ گئے تو اگر تم گناہ کرو گی، صف اعضاء پر بیٹھنے کے بعد، مجلس حسین میں بیٹھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تو عباس آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کریں گے، علی اکبر بڑھ کے استقبال کریں گے، مسلم ابن اوسجہ آئیں گے استقبال کے لیے، حبیب ابن مظاہر آئیں گے استقبال کے لیے۔ پہلی منزل گناہ سے توبہ کی نیت کی تو عباس و علی اکبر جیسے وفاداروں اور بہادروں کے استقبال کی وجہ بن گئے۔ اور عباس، علی اکبر، حبیب، مسلم حر کو لے کر امام کی خدمت میں آئے۔ جناب حر نے اپنے چہرے پر رومال اپنے بیٹے سے کہہ کے باندھ لیا تھا، آتے کے ساتھ ہی امام کے قدموں میں بیٹھ کے سر رکھ دیا۔ آقا یہ گنہگار آیا ہے، آقا یہ خطا کار آیا ہے، آقا مجھے معلوم ہے یہ بچے پیاسے ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، آقا مجھے معلوم ہے کہ خیمے کے اندر جو شہزادیاں بھوکی اور پیاسی ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں، آقا میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے معافی مانگتا ہوں، آپ کریم ابن کریم ہیں، کیا میرے گناہ سے مجھے میرے گناہوں کو آپ معاف کر سکتے ہیں؟ امام نے سنا جیسے ہی لفظ توبہ زبان پر آیا، امام نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر حر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارے میرے بھائیوں میری بہنوں، لفظ توبہ زبان پر آ جاتا ہے تو حسین توبہ کرنے والے کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ صف اعضاء پر بیٹھ کر اگر تم اپنے گناہوں کو یاد کرو گے اور گناہوں کو یاد کر کے ایک مرتبہ کہو گے اے کریم ابن کریم امام، ہم گناہ کر کے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیجئے، امام اسی صف اعضاء پر تمہیں اپنے کلیجے سے لگا لیں گے۔ حسین نے سینے سے لگا لیا، حر رونے لگے، امام بھی رونے لگے، حر بھی رونے لگے، امام بھی رونے لگے، دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ دونوں کی آوازیں جب بلند ہوئیں تو خود امام رکے اور امام نے رکنے کے بعد ایک مرتبہ حر سے یہ کہا، اے حر، ہم تو اپنی بے بسی پر رو رہے ہیں۔ جب تم پہلی ملاقات تم سے ہوئی تھی تم مہمان بن کر آئے تھے، دشمن بن کے میرے سامنے آئے تھے،
جب پہلی ملاقات ہوئی تھی ہم نے تمہیں پانی سے سیراب کر دیا تھا، اے حر دشمن بن کر آئے تھے، ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، آج اس بے بسی پہ رو رہے ہیں کہ تم آج دوست بن کر ہمارے پاس آئے ہو تو ہم تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ ارے حر پانی کہاں سے پلائیں؟ اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے، اگر پانی ہوتا تو سکینہ لطش لطش کی صدائیں بلند نہ کر رہی ہوتی۔ گہوارے میں علی اصغر پیاسا ہے، اگر پانی ہوتا تو علی اصغر پیاسا نہ ہوتا۔ ارے میری بہنیں زینب ام کلثوم پیاسی ہیں، اگر پانی ہوتا تو وہ پیاسی نہ ہوتی۔ اے حر ہم اپنی بے بسی میں رو رہے ہیں کہ تمہیں پانی سے سیراب نہیں کر سکتے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا آپ اپنی بے بسی پہ آنسو بہا رہے ہیں اور میں اپنی پریشانی سے آنسو بہا رہا ہوں۔ مولا میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جتنی پریشانیاں اور دشواری آپ کے سامنے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ سکینہ پیاسی ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ علی اصغر پیاسا ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ زینب ام کلثوم پیاسی ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد سب شہید ہو جائیں گے، ان سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے رو رہا ہوں۔ امام اور حر میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک مرتبہ جناب حر نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا مجھ سے یہ تکلیفیں نہیں دیکھی جاتی اور میں آنسوؤں سے رو رہا ہوں، اس لیے ان تمام تکلیفوں کا ذمہ دار میں ہوں، تو آقا ایک درخواست ہے۔ کہا حر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میری درخواست یہ ہے آقا کہ سب سے پہلے مجھے مرنے کے لیے بھیج دیجئے۔ امام نے فوراً سینے سے لگا لیا، کہا حر ابھی آئے ہو، ابھی ہمارے ساتھ رہو، ہماری تکلیفوں میں کچھ تو ساتھ دو، اتنی جلدی کیوں ہے کوثر پہ جانے کی، اتنی جلدی کیوں ہے جنت پہ جانے کی؟ اب آ ہی گئے ہو تو کچھ دیر ہماری تکلیفوں میں اور ہماری پریشانیوں میں ہمارا ہاتھ بٹھاؤ، اس کے بعد حیدر شہادت میں تمہارا نام ہے، تمہیں جنت بھی ملے گی، تمہیں کوثر بھی ملے گا، مگر ابھی جانے کی بات نہ کرو، ابھی ہماری مدد کرو اور ہماری تکلیفوں میں ہمارا ساتھ دو۔ حر نے سر جھکا لیا، امام کی بات کو قبول کر لیا، مگر فوراً ہی ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا کہ آقا میری پہلی درخواست کا قبول نہیں ہے تو دوسری درخواست رد نہ کیجیے گا، مولا دوسری درخواست رد نہ کیجیے گا۔ کہیے کہو حر کیا کہنا چاہتے ہو؟ امام نے پوچھا تو جناب حر نے کہا آقا میں تنہا نہیں آیا ہوں، میرا جوان بیٹا بھی ساتھ آیا ہے، میری درخواست یہ ہے کہ میرے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ آقا میں اپنے سامنے اپنے بیٹے کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کو بس قربان کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی میں میرا بیٹا آپ پر قربان ہو جائے تاکہ میں اپنی آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرد ہو سکوں کہ اے فاطمہ زہرا میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے بیٹے پر قربان کر دیا۔ امام نے حر کی دوسری درخواست کو قبول کر لیا، حر نے اپنے جوان بیٹے کو سجایا، امام نے اپنے ہاتھوں سے حر کے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اس نے مولا کو سلام کیا، مولا نے خدا حافظ کہا، حر نے اپنے بیٹے کو سمجھا کے میدان کی طرف بھیجا۔ ارے حر کا بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا، بڑی شجاعت کے ساتھ لڑا، نہ جانے کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، مگر جب چاروں طرف سے فوج نے گھیر لیا تو کوئی تلوار چلا رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، زخموں سے چور ہو کر حر کا بیٹا زمین پر گرا، آواز دی بابا آئیے، بابا آخری وقت ہے۔ جیسے حر کے کان میں آواز آئی حر دوڑتا ہوا میدان کی طرف چلا، مگر حر سے پہلے حسین چلے۔ ابھی کچھ دور جانے کے بعد حر کو روک دیا، کہا رے حر یہی رک جا میں جا رہا ہوں۔ کہا میرے مولا میرا جوان بیٹا مجھے جانے دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا نے حر کو سینے سے لگایا، ارے حر جوان بیٹا ہے، آخری وقت ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کو مرتے ہوئے کیسے دیکھے گا؟ مولا نے حر کو روک دیا، خود جوان کے لاشے پر گئے، حر کے بیٹے کے جنازے کو اٹھایا۔ میں کہوں گا آقا یہ صبح عاشور کا واقعہ ہے، آپ نے حر کو روک دیا کہ جوان بیٹے کو مرتا ہوا بوڑھا باپ کیسے دیکھے گا، مگر میرے آقا جب علی اکبر گھوڑے سے گریں گے اور آپ علی اکبر کے سرانے آئیں گے تو کون ہے جو یہ کہے کہ آقا جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ کیسے اٹھائے گا؟ نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ انو محمد ہے، نہ مسلم ہے، نہ حبیب ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کی باہوں کے نیچے ہاتھ ڈالا، سینے سے سینہ لگایا، یا علی مدد کہہ کر جوان کا لاشا اٹھایا، مگر بوڑھا باپ تھا، جوان کا لاشا نہ اٹھا۔ تو ایک مرتبہ خیمے کا رخ کر کے کہا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ۔ ننھے ننھے بچے آئے، کسی نے سر
پکڑا، کسی نے ہاتھوں کو سہارا دیا، کسی نے پیروں کو سہارا دیا، کسی نے کمر کو سہارا دیا. اس طرح سے علی اکبر کا جنازہ خیمے تک آیا. والی اکبرا والی اکبرا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی 14 معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما. پالنے والے ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو سیرت علی و سیرت فاطمہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عنایت فرما. امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما.